अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाज़िर खिदमत है। दुनिया की किसी भी रियासत को तरक्की याफ्ता बनाने में नौजवान अहम किरदार अदा करते हैं। नौजवान उस मुल्क की मुस्तकबिल की जहाँ हिफाजत करते हैं, वहाँ उस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखते हैं। सियासत का मैदान हो, वकालत का मैदान हो या खैर फलाह का कोई काम हो, शख्सियत वो नौजवान हमेशा आगे आगे रहा। आज इस वक्त हम PP 140 शेखुपुरा में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर खुर्रम शहजाद विरक हमारे साथ मौजूद है, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा के सदर भी हैं। उनसे आज की इस नशिस्त में सियासत के हवाले से, वकालत के हवाले से और कप्तान का जो विज़न है, जो नौजवान नस्ल को बेहतर पाकिस्तान देना है, एक नया पाकिस्तान देना है, उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अख्तर भाई बहुत शुक्रिया। खुर्रम विरक, सबसे पहले तो आपको PP 140 की टिकट जो इमरान खान साहब ने अनाउंस की, उसकी मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। तो कप्तान की ऐसी कौन सी अदा पसंद आई कि आप उनकी तरफ चले गए? यकीनन मीडिया की वसातत से हमारी ये बात बहुत ज़्यादा लोगों तक जाती है। मैंने अख्तर रसूल भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हादसाती, जज्बाती या किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए कतन जायज़ नहीं किया। चूँकि हम बहैसियत मुसलमान सबसे बुनियादी हमारा ये है कि हम सबसे पहले इस्लाम की बात करें और साथ ही बिल्कुल उसके मुल्क पाकिस्तान की बात करें। जो इनका वफ़ादार नहीं, वो अपने घर वालों का वफ़ादार नहीं, वो अपने बच्चों का वफ़ादार नहीं। यकीनन हर बंदे का एक किरदार और करैक्टर होता है, वो उसके साथ चल रहा होता है। आप उसी पे उसको परखते हैं, उसी पे उसको देखते हैं। मैंने जब खान साहब को देखा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल मैंने उनकी तकारीर सुनी, उनकी बातें सुनी, मीडिया टॉक सुनी, क्रिकेट में जैसा कि वो रहे, शौकत खाना में एक बड़ा ज़बरदस्त उनके एंड पे वो खराज तहसीन पेश करने के काबिल हैं। वो यूनिवर्सिटी वो लेके आए। इसके अलावा भी वो बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे बाहर, जो मुझे याद पड़ता है। खान साहब के पास सबसे पहले KPK की गवर्नमेंट आई। KPK की गवर्नमेंट हम देखते रहे हैं, वहाँ पे करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए लोगों ने कमाए। खान साहब के पास रही। खान साहब ने कमाने से क्या मुराद है? कमाने से मुराद ये कि लोग करप्शन करते हैं। जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, मैं बाबागे दोहल कहता हूँ, ये करप्ट तरीन लोग हैं, ये माफिया हैं। ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इनके क्या बिजनेसेस थे और क्या नहीं, ये कितने मुहिब्बे वतन हैं, ये मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, इन्होंने मुल्क में क्या किया। इन्होंने मुल्क को सिर्फ चूसा, मुल्क में से सब कुछ उठा के बाहर ले गए। अभी भी वो एक बाहर बैठा हुआ है और ये जो एक चोर नीचे है और एक चोर ऊपर है। और ये किसी रियासत में दुनिया में ऐसे नहीं होता कि आप पे मुकदमात चल रहे हों और आप आके सीटों पे बैठ जाएं और अपनी मर्ज़ी की इन्वेस्टिगेशन करवाएं, अपनी मर्ज़ी के लॉ ऑफिसर्स ऊपर आप उनको बिठाएं। ये कहीं नहीं होता। कप्तान के साथ आपकी मुलाकात क्या किया? कप्तान के साथ आपकी मुलाकात हुई जी। मुलाकात में शेखुपुरा की सियासत पे बात हुई, तब कप्तान ने क्या टास्क दिया? जो रिसेंट मुलाकात हुई, कप्तान से कई दफ़ा मुलाकात हुई माशाल्लाह, मैंने खान साहब को एक सच्चा इंसान पाया। मगर दूसरी तरफ कप्तान ने यूटर्न भी बड़े लिए। ऑब्वियसली यूटर्न से मुराद ये नहीं है कि वो अपनी उस बात को मुकम्मल निगेट कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि यूटर्न कोई इतनी नेगेटिव टर्म नहीं है, वो प्लान होते हैं। प्लान मगर वो बात बंदा सोच समझ के वो बात कर दे बंदा। ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है। उन्होंने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फ़ैसले किए हैं और जो उन्होंने जिस सेंस में अक्सर लोग कहते हैं उनके यू टर्न भी अगर है ना, तो उनमें भी कोई हिकमत थी। तो जब आपको टिकट मिली, टिकट का पता चला, आप अपने दोस्तों के घरों की तरफ चले गए। उसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद दोस्तों का आना लगा रहा और फिर मिल के बैठे, उनसे बातें की, प्रोग्राम तरतीब दिए। अभी भी ये उसी का हिस्सा है कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारे भाई, हमारे नौजवान बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी हमने कुछ तरतीब देने अपने प्रोग्राम्स, रात का 1 बज रहा है। तो क्या ये बात सच है कि आप PP की टिकट नहीं लेना चाह रहे थे? नहीं, ये बात सच है। यानी कि मैंने यकीनन कोशिश एफर्ट की तो मुझे टिकट मिली। तो मेरा था इरादा कि मैं समझता था कुछ चीज़ों की निस्बत कि मैं शायद बेहतर अंदाज से कर सकूँ कोशिश।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ محنت کروں گا، زیادہ محنت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کام مشکل ہے، اتنی برادریاں ہیں اور برادریزم بھی ساتھ ہے، بہت اچھا. مگر دوسری طرف جٹ برادری بھی ہے، ورک برادری، بالکل. مگر دوسری جو 7 برادریاں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا کافی مشکل نہیں ہوگا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. الحمدللہ میں نے کبھی برادریزم کی اس طرح سے بات نہیں کی کہ لوگ یہ کہیں کہ صرف یہ برادری اور یہ غلط. سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم یہ مانتے ہیں، نمبر 1. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میرے نزدیک وہ ہے جس کا تقوی اچھا ہے، جو تقوی میں بہتر ہے. میں دوستوں میں یہ کہتا ہوں اگر مجھے پتہ چلے کہ فلاں کاسٹ کے لوگ، فلاں لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ یہ لکھا ہوگا، تو میں اپنے نام کے ساتھ وہ 2 دفعہ لگانے کے لیے تیار. بار میں الحمدللہ ڈوگر برادری، گجر برادری، ارائیں برادری اور اس کے علاوہ جو برادریاں تھیں الحمدللہ 90% ان بھائیوں نے مجھے سپورٹ کیا الحمدللہ. آپ اور آپ کا کپتان کیسا پاکستان چاہ رہے ہیں؟ ایک ایسی ریاست کہ جہاں پہ ہر دوسرے کو اپنے حقوق و فرائض کا احساس ہو، ادراک ہو، ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں. ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ اداروں کو بہترین سے بہترین بنایا جائے، رول آف لاء کی پاسداری ہو. ہماری عدلیہ بہترین عدلیہ ہے، ہماری فوج بہترین فوج ہے، ہماری پولیس بہترین پولیس ہے، محافظ ہیں وہ ہمارے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہترین پہ جائیں. مگر کرپشن تو خان پھر بھی ختم نہیں کر پایا، اور آج بھی فرق جو ہے وہ ابھی بھی میڈیا میں چھائی ہوئی ہے. کرپشن کی بات ایسی ہے کہ کرپشن کو روکنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. جہاں تک مجھے یہ مطلب یاد ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو اس کی کیبنٹ میں تھا، ہمارے لیڈر عمران خان کی، کسی پہ کوئی ایسا کیس نہیں بنا. آئی بات فرا بی بی کی، اس بات کے حد تک کہ ان لوگوں کو کوئی بات نہیں ملی، خان کے حوالے سے کوئی بات نہیں ملی. ان کے پاس اتنی ایویڈنس ہے، ان کی گورنمنٹ ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں ایویڈنس لے کے ان کو کورٹ میں لے کے جائیں. کوئی ایسی بات نہیں، افواہیں، منہ کی باتیں، جھوٹی باتیں، کاذب ہیں یہ لوگ، جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، آپ اپنے حلقہ میں کیا کرنا پسند کریں گے کہ لوگ آپ کی طرف راغب ہوں؟ یوتھ بھی ہے یہاں پہ ہیلتھ فیسیلیٹیٹ ہوں گی، جہاں پہ ایجوکیشن کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا، یہاں پہ آپ کو اریگیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. کتنے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ایجوکیشن میری صحت اور مجھے انصاف ملے، مجھے تحفظ ملے. انشاءاللہ تعالیٰ ان بہترین چیزوں کو، سب چیزوں کو ساتھ ملا کے بہتر سے، پھر میں کہہ رہا ہوں بہترین کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے ساتھ نوجوان کھڑے ہیں، نوجوانوں کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اور ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں گے؟ نوجوان ہمارا آنے والا مستقبل ہے. ہم بھی کبھی نوجوان تھے، وہ ان میں سے بہترین لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سیاستدان بنیں گے، وکلا بنیں گے، بہترین فوج کے افسران بنیں گے. میرا نوجوانوں کو یہ پیغام ہے آپ کی وساطت سے، میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ وہی بنیں گے جس چیز کی آپ جستجو اور کوشش کریں گے. میں ان کو یقین دلاتا ہوں. یہ ہوتا ہے کہ جب نوجوانوں کو آپ صحیح ڈائریکشن دیتے ہیں تو وہ ملک کی اور اپنے معاشرے کی تقدیر بدل دیتے ہیں. خرم شہزاد ورک، جب کپتان نے ٹکٹ اناؤنس کیا، ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، اب بھی ساتھ رہیں گی، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا. مجھے باہر میں الحمدللہ 512 ووٹ کی ریکارڈ لیڈ ملی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ایک اختر بھائی، ایک رحمت ہوتی ہے اور ایک خاص رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت دی مجھے، اور آگے سے میرا امتحان ہے کہ میں اس میں کتنا بہتر کام کرتا ہوں. اور یہ جو میں نے خاص رحمت بولا ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ میرے والدین کی، میرے اساتذہ کی، میرے بھائیوں کی، کسی رستے میں جاتے بندے سے آپ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کی بات کرتے ہیں، اس کو راہ دکھلاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا خوبصورت آپ کو دعا دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ یقیناً سمجھتا ہوں کہ میرا اس میں کوئی ابتدا مدخل نہیں، وہ دعائیں ہیں جو مجھے لے کے جا رہی ہیں. تو بہنیں، کتنا پیارا بہن. ہاں، بہن نام ہی بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. میری الحمدللہ 3 بہنیں ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو الحمدللہ میرا ایک دینی گھرانے سے واسطہ ہے، تعلق ہے. میری بہنیں مجھے ماں کی طرح ہی پیار کرتی ہیں،
اور میں بچپن میں بھی بڑا میں مجھے بتاتی ہیں، مجھے تب اتنی وہ آپ کو یاد نہیں ہوتی، تو وہ مجھے بتایا کرتی تھیں کہ تمہارا ہی پیار سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا، اور الحمدللہ میں ان کے لیے آج بھی دعا گو ہوں، ان کے بچوں کے لیے، اپنے بھانجوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت، ایمان، اخلاص والی لمبی زندگی عطا کرے۔ ناظرین، گاؤں سے سفر طے کرتے کرتے وہ نوجوان لاہور کے اچھے دوروں میں چلا گیا۔ اس نوجوان نے اچھی ایجوکیشن حاصل کی۔ وہ نوجوان واپس اپنے شہر میں آتا ہے، بار کا انتخاب کرتا ہے، وکالت کا انتخاب کرتا ہے، اور اللہ عزت دیتا ہے تو وہ بار کا پریزیڈنٹ منتخب ہوتا ہے۔ تو اللہ جس سے کام لینا چاہے اس کو وہ ذمہ داریاں عطا کر دیتا ہے۔ وہ ذمہ داریاں اس کے لیے امتحان ہوتی ہیں، مگر ساتھ ساتھ ویسے رشتے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ویسے وہ پیار بھرے لمحات ہوتے ہیں جو انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور پیچھے وہ دعائیں دینے والے محبت بھرے لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ دعائیں لے کے چلتے ہیں۔ یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا خرم شہزاد ورک کے ساتھ، جس کو آج ٹکٹ اناؤنس ہوئی اور رات 1 بجے ہم اس کے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام کرنے کا مقصد اس کا وہ پیغام تھا جو آپ تک پہنچانا تھا۔ اس میں سیاست کو ایک طرف ہم نے رکھا، اس میں محبت کے الفاظ آپ تک پہنچائے جو یوں پنجاب کا حادثہ رہا ہے، جو دل کی آواز ثابت ہوگا۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر سول جنجوعہ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے زندگی دی، سانسوں نے سانسوں کے ساتھ وفا کی، تو ایک نئے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت کے لیے اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔